ہم محرم میں جو کچھ کر رہے ہیں، خدا کی قسم اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو محرم میں یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو یہ نہیں کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، حلیم کی دیگیں، سینہ پیٹنا، کالے کپڑے، سبیلے، میں ابھی آ رہا تھا گھر والوں کو پہنچا کے، تو 1 گھنٹے کا سفر ہم نے 3 سے 4 گھنٹے میں طے کیا ہے۔ ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک، ادھر گئے تو وہاں سے روڈ بلاک، ادھر سے نکل۔ میں سوچ رہا تھا یار یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو راستے میں پڑا ہوا کانٹا نہیں اٹھاتا نا تو وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے۔ کانٹے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ چبھ جائے گا، نکال کے پھینک دو، اور اس چبھنے سے گناہ بھی معاف ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ تو اس کانٹے کو جو نہ ٹریفک کو روک رہا ہے، لوگ اس کانٹے سے ٹاپ کے بھی گزر سکتے ہیں، اس سے گلی بند نہیں ہو رہی اس کانٹے سے، وہ اگر پڑا ہوا ہے نا اور آپ اٹھاتے نہیں ہو اس کانٹے کو تو پیغمبر کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایمان کے نا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ شعبہ تو کلمہ توحید ہے، اس سے بڑی اسلام میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ سب سے کم درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہے، کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا، ڈالنا نہیں، راستے سے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، بس یہ بیان کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں۔ اس کو راستے سے اگر آپ نے نہیں ہٹایا تو اس کا مطلب آپ ایمان کے 73ویں مقام پر بھی نہیں ہو، بے ایمان ہو۔ سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوگا حدیث کا، وہ بے ایمان ہے، وہ اسلام کے دعوے میں سچا نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ کیونکہ مسلم ہونے کے لیے کچھ تو کرے نا۔ دیکھو ایک آدمی کہتا ہے میں ہندو ہوں، نہ وہ گائے کا پیشاب کو مقدس سمجھتا ہے، نہ وہ گائے کو مقدس سمجھتا ہے، نہ وہ کبھی مندر جاتا ہے، نہ کبھی کسی پنڈت سے وہ جو بھی ہوتا ہے جا کے ان کی آشیرواد لینا کہلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ بھی نہیں کرتا، نہ وہ ہولی وہ جو ان کی جو ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو ہندو کہیں گے تو بھائی تو کس بات کا ہندو بنا ہوا ہے، کہیں گے نا، کچھ تو تھوڑا سا تو ایسا کر، کوئی لک تو آئے نا، تھوڑا سا ہندو لگے تو۔ ایک عیسائی ہے، نہ وہ عیسیٰ کو نبی مانتا ہے، نہ وہ بائبل کو کبھی زندگی میں پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی زندگی میں اس کو کسی نے چرچ جاتے ہوئے دیکھا، اور نہ کبھی اس کو کرسمس مناتے ہوئے دیکھا۔ لوگ پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہیں گے، وہ کہتا ہے عیسائی۔ لوگ کہیں گے یار کچھ اور مذاق کر لے ہمارے ساتھ، یہی کہیں گے نا، یہ بھی مذاق کا ٹائم نہیں ہے، یہی کہیں گے نا۔ کبھی کچھ تو عیسائی شو کرنے کے لیے کبھی تو چرچ چلا جا تو، یا کرسمس ہی میں شو کر دے کہ میں کرسچن ہوں، تو کبھی تو کچھ تو ایسا دکھانا جس سے لگے کیا ہے تو۔ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ایسا مذہب والے کرتے ہیں کہ کوئی پورا فالو کر رہا ہے، کوئی آدھا کر رہا ہے، کوئی 1% کر رہا ہوتا ہے، تو کچھ تو ہوتا ہے نا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، اس کا مفہوم کیا ہے کہ جس میں اتنی بھی سینس نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا اتنا بھی جذبہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، دیگیں کھلاؤ، وہ بھی اسلام کا حکم ہے، لیکن اگر کچھ بھی نہیں کر رہا تو آخری درجہ جس سے وہ کم از کم یہ کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم اے مسلم، میں کیا ہوں؟ یہ مسلم ہوں۔ تو میں یعنی اتنا دکھانے کے لیے نا، آخری مقام یہ کہ کمبخت جب تو راستے میں جا رہا ہے نا اور کانٹا نظر آئے، تجھے پتا ہے کسی کے چبھ سکتا ہے، یہ کوئی پتھر نظر آیا، تجھے پتا ہے کہ یار کسی کی ٹھوکر لگ جائے گی، اس کو اٹھا کے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ جا کے، اس کو اٹھا کے تھوڑا کیا کر دو، سائٹ پہ کر دو۔ اتنا بھی اگر تمہارے اندر جذبہ نہیں ہے تو اس اپنے آپ کو مسلم کہنے کے تکلف کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ حدیث کا صحیح ترجمہ کر رہا ہوں میں، صحیح حدیث کا صحیح ترجمہ۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اس کانٹے سے گلی بند ہو رہی تھی؟ بولو نا، ٹریفک جیم ہو رہا تھا اس سے، کسی عورت کا حمل ضائع ہو رہا تھا اس میں، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہسپتال پہنچنے سے پہلے مر رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور وہ پھینکا بھی نہیں آپ نے، پھینکا کسی اور نے۔ حدیث میں کسی اور کی بھی غلطی تلافی کون کرے گا؟ آپ، وہ بے وقوف ہے تو آپ تھوڑی بے وقوف ہیں۔ اس کانٹے کو اگر آپ نے راستے سے نہیں ہٹایا، اس پتھر کو سائڈ پہ نہیں کیا، تو حدیث کے مطابق آپ کیا ہیں؟ صحیح ترجمہ یہ ہو کہ بے ایمان ہیں آپ۔ مجھے بتاؤ، جو کانٹا پھینک رہا ہو راستے میں وہ کیا ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا، ایک وہ ہے جو ہٹائے بغیر گزر جاتا ہے، لیکن دوسرا وہ ہے جو راستے میں کانٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے، جو باقاعدہ کیلے کا چھلکا راستے میں پھینکا ہوا جا رہا ہے، یا جو راستے میں پتھر لا کے رکھ دیتا ہے، وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ بولو نا بھائی، یہ تو اس سے بھی زیادہ بدبخت ہے کہ جو کانٹا پراپر طریقے سے پھینک رہا ہے باقاعدہ،
نبی تو جو نہ ہٹائے اس کو مومن نہیں کہہ رہے, جو پھینکے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ اور آپ بتاؤ جو وہ کام کرے, حالانکہ اگر کوئی کانٹا پھینک کے چلا جاتا ہے اس سے بھی ٹریفک جیم نہیں ہوتا, ایک گلی بھی بند نہیں ہوتی, گلی میں بھی محلے میں لوگ زیادہ سے زیادہ کانٹا پھلانگ کے چلے جائیں گے, کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا. بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ لگ جائے گا کسی کے, یہی ہوگا, اس سے زیادہ کچھ نہیں, وہ تو نکال کے پھینک دے گا باہر, یہی ہوگا نا. لیکن آپ مجھے بتاؤ ایسی ایکٹیویٹیز ربیع الاول ہو یا محرم ہو یا سفر ہو یا کوئی بھی ہو, میرا مقصد کسی مکتبہ فکر پہ طنز کرنا نہیں ہے, میرا مقصد اسلام بتانا ہے. وہ میں کروں تو بھی غلط ہے, وہ شیعہ کریں تو بھی غلط, وہ بریلوی کریں تو بھی غلط, وہ اہل حدیث کریں تو بھی غلط, وہ دیوبندی کرے تو بھی غلط, وہ کوئی بھی کرے تو بھی غلط ہے. وہ کیا ہے؟ ایسا کام کرنا جس سے راستے کیا ہو جائیں, بند ہو جائیں, جس سے آپ کے پورے ملک کا نظام کیا ہو جائے, معطل. تو کیا یہ پیغمبر کی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ یہ ربیع الاول میں بھی غلط ہے. آپ جا رہے ہوتے ہیں, اچانک یہاں سے راستہ بند, پولیس والے کہہ رہے ہیں ادھر سے جاؤ, ادھر سے گئے وہاں سے راستہ بند, ادھر سے جاؤ. 1 گھنٹے کا سفر 2-3 گھنٹے میں, اور بعض دفعہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے لوگ, کیونکہ راستے تو محدود ہے نا. تو یہ جو ہم گلیاں بند کروا رہے ہیں, پوری روڈیں جام کروا رہے ہیں, یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بڑا مطالبہ ہو نا آپ کے پیش نظر, تو بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اسلام کہتا ہے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے. آپ نے ملک میں انقلاب لے کر آنا ہے, جی آپ حکومت کے خلاف کوئی دھرنا دے رہے ہیں, بہت بڑا دھرنا, اور آپ کا خیال ہے کہ یہ حکومت باقی رہی تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ بڑے مفاد کے پیش نظر چھوٹا مفاد کیا جا رہا ہے, بولو, برداشت. جیسے گلی میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, روڈ ڈل رہی ہے, اس میں آپ پورا کنٹینر لا کے کھڑا کر دیا, اب متبادل راستہ دے دیا, کیونکہ بھائی روڈ بن رہا ہے نا. تو یہ بڑے مفاد کے پیش نظر آپ گلی بند کر رہے ہیں. تو اسلام کا اصول ہے بڑے فائدے کے پیش نظر چھوٹا نقصان برداشت کیا جاتا ہے. تو سیاسی سطح پہ کوئی سمجھتا, وہ تو سیاسی دھرنے بھی صرف اپنی کرسیوں کے لیے ہوتے ہیں, لیکن اگر کسی ملک میں خیال ہے بھائی یہ گورنمنٹ کا گرانا ضروری ہے, اس کے لیے بڑا دھرنا دینا ضروری ہے, وہاں ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, یار یہ بہت بڑے مفاد کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جا رہا ہے. ربیع الاول یا محرم یا دوسرے مہینوں میں جو مذہبی رسومات ہونی, اس میں کون سا بڑا مفاد ہے ہمارے سامنے؟ اس میں ہم کیا دے رہے ہیں انسانیت کو؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے جو ہم ربیع الاول میں کر رہے ہوتے ہیں, جو محرم میں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا صحابہ کرام کی یہ تعلیمات ہیں؟ وہاں تو اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے, اس کا خیال کرتے ہیں آپ کی کسی زوجہ کی آنکھ نہ کھلے. آپ جب گھر میں داخل ہوتے رات کے وقت سلام اتنی آہستہ آواز سے کرتے کہ کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دے, سو رہا ہے تو اس کی آنکھ نہ کھلے. اور یہاں آپ دیکھیں ادھر روڈ بلاک, ادھر روڈ, اور یہ سب چیزیں مذہب کے نام پہ ہو رہی ہیں. چائنا میں یہی ہوا, چائنا میں مذہبی آزادی دی گئی, مسلمانوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا, دھرنے جلوس, یہ چائنا نے پابندی لگا دی. کیا لگ گئی وہ پابندی. تو اسلام تو میرے بھائی اتنا خیال کر رہا ہے کہ کسی کے کانٹا اگر چبھ گیا نا تو اللہ آپ کے ایمان کو ایمان قرار نہیں دیتا. آپ کی مسٹیک ہے, حالانکہ پھینکا نہیں ہے, آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ جو کرنے کے کام ہے وہ کیے نہیں جا رہے. کرنے کے کام کیا ہے؟ کلو من الطیبات, کھاتے ہوئے دیکھو حلال کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا. وعملوا صالحا, عمل کرتے ہوئے دیکھو جائز عمل کر رہا ہوں کہ ناجائز کر رہا ہوں. اسی پہ پورا اسلام ہے. انہی 2 چیزوں کا نام اسلام ہے. قیامت میں انہی کے بارے میں سوال ہوگا, اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں آپ سے سوال بولو نہیں ہوگا. اگر آپ کسی اور طرح سے تیاری کر رہے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول یا عاشق اہل بیت کہنے کے لیے, تو یہ آپ کا درد سر ہے. اللہ آپ سے اس پیپر کے بارے میں سوال پوچھے گا جو اللہ نے آپ کو دیا. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, فزکس یا کیمسٹری کا پیپر ہے, وہ پیپر آپ کے سامنے آیا کہ جی اس کے 100 نمبر, اس کے 100 نمبر. آپ نے فزکس کے علاوہ جو معلومات آپ کے پاس تھی نا میتھمیٹکس کی, وہ ساری آپ نے اس میں چھاپ دی, اور بڑی مشکل معلومات. آپ نے سی اے کیا ہوا تھا, بہترین اکاؤنٹنٹ تھے آپ نے اکاؤنٹنگ کی ایکویشنز اور اس کی جو وہ ایسی زبردست خاندانی 20 صفحے لکھ کے آ گئے, جو ایسی نالج لکھ کے آ گئے جو کسی کے پاس بھی نہیں تھی. ایگزامینر کیا کرے گا؟ آپ کو انڈا دے گا. آپ ایگزامینر کے پاس پہنچ گئے, یار میں نے اتنی محنت کی ہے, اتنا مشکل پیپر میں نے لکھ کے آیا ہوں, اور یہ میں سی اے کر کے میں نے یہ تیاری کی ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے بعد میں نے یہ لکھا اور میں نے یہ کیا, اور وہ جو فزکس جو کر کے آئے وہ 2 منٹ کا کام تھا. ایکویشن انہوں نے یاد کی بھی تھی رٹا لگا کے, اور کچھ ایکویشن یاد کی بھی تھی, وہ سب کر آ کے آ گئے. اور میری اتنی مشکل کام آپ نے 0 دیا. کہا بھائی آپ جو مرضی کر کے آئے ہو, ہم تو آپ سے وہ پوچھیں گے جو ہم نے آپ کو پیپر میں دیا تھا. ہر پیپر کے نمبر تھے, اس کا آپ نے جواب لکھا ہے, تو آپ اپنی افلاطونیاں بخراتیاں جو مار کے آئے ہو, یہ ہمارا ہیڈ ایک
نہیں ہے. اس نے کہا ہم سے بھی اسی کے بارے میں سوال ہوگا, کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں جی جو ہمیں پیپر دیا ہے نا, اس میں محرم کے جلسے جلوس, بولو چپ ہو جاتے ہو پتہ نہیں کیوں, نہیں ہے. اس میں ربیع الاول کے جلوس اور کیک کاٹنا اور ڈسکو ڈانس جو ہو رہا ہے آج کل, وہ نہیں ہے. نبی سے محبت کا یہ والا طریقہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں قیامت کے دن. اللہ مانے گا ہی نہیں اس کو. اللہ کہے گا تمہاری, چاہے اس میں شہید ہو جاؤ آپ, ماتم کرتے کرتے خون نکلا مر گئے, کوئی شہادت نہیں ہے, خودکشی ہے. آپ کہہ سکتے ہو اللہ میں حسین کے غم میں رو کے میں نے یہ سب کچھ کیا. اللہ کہیں گے تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرو؟ حسین کی محبت میں نے کب کہا تھا؟ میں نے کہا تھا حسین سے محبت میں حسین کو فالو کرو. حسین کی تو داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تو ظلم کے خلاف ڈٹ گئے, کمپرومائز نہیں کیا. اور ہم میں کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں, بیوی پہ ظلم, بچوں پہ ظلم, قوم پہ ظلم, ملک پہ ظلم. کتنے لوگ ہیں دفتروں میں ٹائم پہ نہیں پہنچتے اور تنخواہ پوری لیتے ہیں. یہ ریاست پہ ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ظالم بن کے آپ ماتم کر رہے ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حسین خوش ہو جائیں گے, نبی خوش ہو جائیں گے. نہ نہ نہ, کوئی بھی خوش نہیں ہوگا میرے بھائی. ان حرکتوں سے شیطان خوش ہو سکتا ہے بدعت کی وجہ سے. وہ کہے گا تم نے اپنی آپ کو ایسی چیزوں میں کھپا دیا جس کا نہ تم کو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ تم کو آخرت میں, بلکہ مزید گناہ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے غیر مسلم اسلام سے دور ہوگا. کبھی بھی غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر اسلام کے قریب نہیں ہو سکتا. غیر مسلم مسجد میں آئے, آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے, اسلام سے محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کا رمضان دیکھے, صبح سحری میں جاگنا, افطاری کا وقت, محبت ہوگی. غیر مسلم آپ کی قربانی دیکھے, غیر مسلم آپ کا نکاح کا نظام دیکھے, آپ کا فیملی سسٹم دیکھے, رشتہ داری جوڑنا دیکھے, باپ کی خدمت کرنا دیکھے, آپ کا حج دیکھے, آپ کا عمرہ دیکھے, اٹریکٹ ہوگا وہ دین کی طرف. نہ آپ کا ماتم دیکھ کے اٹریکٹ ہوگا, وہ کہے گا یار یہ کیا وحشیانہ عمل ہے, یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو, چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو, ایران میں بھی ماتم پہ پابندی ہے, پتہ ہے آپ کو, کھلے عام نہیں کر سکتے. آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور کلوا من الطیبات, ہمیں جو اللہ نے پیپر دیا اس میں دو ہی چیزوں کا سوال ہوگا, کھا کیا رہا ہے, کر کیا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کھانا بھی کرنا ہی ہے, لیکن اللہ نے اس کو الگ سے بیان کر دیا نا, کیونکہ لوگ کرتے بہت کچھ اچھا ہے, کھانے میں ڈنڈی مار دیتے ہیں, اور کچھ کھاتے صحیح ہیں, کرنے میں کیا کر دیتے ہیں, ڈنڈی مار دیتے ہیں. کھاتے تو بڑا پاکیزہ حلال ہیں, کام غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے اسلام کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا, کھاؤ بھی حلال اور کرو بھی حلال, پاکیزہ کرو. یہ دو ہی سوال ہوں گے, 50 نمبر کے یہ سوال ہے میرے بھائی. اس کے علاوہ تیسرا کوئی سوال, باقی اسی کے ذیلی سوالات ہیں, اسی کے ذیلی سوالات ہیں جن کے آنسر آپ کو دینے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ربیع الاول یا محرم میں, حلیم میں, سبیلے لگا کے, ماتم کر کے, کالے کپڑے پہن کے, یا ربیع الاول میں ہرے ہرے بن کے, ناچ گانا کر کے, لائٹیں تمبو لگا کے, حلوے بانٹ کے, یہ سب آپ کا ہیڈ ایک ہے. اللہ اس سے متاثر نہیں ہوگا. آپ یہ کچھ کرتے ہوئے مر بھی جائیں, شہید بھی ہو جائیں, اللہ میاں نے اس کا اجر نہیں دینا. اللہ کہیں گے وہ پیپر ہے ہی نہیں.